بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ خانہ کعبہ میں قریش کے چند سردار خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ بتوں کے سامنے سجدے کر رہے تھے۔ ایک جگہ چند آدمی بتوں کے سامنے نذرانے پیش کر رہے تھے، لیکن ان سب سے ہٹ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ قریش انہیں دیکھ دیکھ کر فکرے کستے اور کہکہے لگاتے تھے، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز ہو کر ذکر و فکر میں کھو گئے تھے۔ اتنے میں ایک تاجر کعبہ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے، وہ گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ میں چاروں طرف دیکھا، قریشیوں کے قریب پہنچا اور ان سے کہنے لگا، میری مدد کرو، میں لٹ گیا ہوں۔ ایک قریشی نے بڑے غرور سے گردن اٹھائی، اسے گھور کر دیکھا اور بڑے رعب سے پوچھا، کیا ہوا؟ تاجر نے کہا، کچھ عرصے پہلے ابو جہل نے ایک اونٹ مجھ سے اس شرط پر خریدا تھا کہ رقم 1 ماہ کے اندر اندر ادا کر دے گا، لیکن میں جب بھی رقم وصول کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس نے ہمیشہ حیل و حجت سے کام لیا، مگر آج تو حد ہو گئی۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا ہے اور مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر آپ لوگ میری مدد نہ کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر مجلس پر کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری رہی۔ پھر اس مغرور قریشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ صاحب جو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ابو جہل سے رقم دلوا دیں گے۔ تاجر نے اس کی طرف اس انداز سے دیکھا گویا عجیب سی بات کہہ کر اس نے اپنا پیچھا چھڑا لیا ہے۔ قریشی اس پر برہم ہو گیا اور نہایت سختی سے کہنے لگا، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا؟ تاجر نے نہایت عاجزی سے کہا، آپ نے یقیناً درست کہا ہوگا، میں اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں، لیکن ابو جہل تو بڑا جھگڑالو اور ظالم آدمی ہے، وہ اس ایک آدمی کی بات کیسے قبول کرے گا؟ قریشی نے طنزیہ طور پر کہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ تاجر نے کہا، آپ میں سے کچھ آدمی میرے ساتھ چلیں تاکہ وفد کی صورت میں ابو جہل کو رقم ادا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تاجر نے یہ کہتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اب حاضرین میں مختلف قسم کی باتیں ہونے لگی۔ 2-3 آدمیوں نے زور دے کر کہا، بھائی تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ابو جہل بھی ان کی بات مانتا ہے، وہ ہماری ہرگز نہیں سنے گا، بلکہ ہمارے جانے سے تمہارا بنا بنایا کام بھی بگڑ جائے گا۔ تاجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیا۔ مجلس میں کہکہوں کا طوفان امڈ آیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ ان میں سے ایک بولا، آج خوب لطف آئے گا۔ دوسرے نے کہا، اب دیکھیں گے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے تاجر کا ساتھ دیا تو ابو جہل کے ہاتھوں ان کو ضرور تکلیف پہنچے گی، اور اگر انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو ان کے وہ دعوے ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ جائیں گے جو یہ غریبوں اور مظلوموں کی ہمدردی میں کیا کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی نے سب کو چپ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا، میری ایک بات مانو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑیں تو ان کے تعاقب میں ہمارا بھی ایک آدمی جائے جو واپسی پر آنکھوں دیکھا حال بتائے۔ سب نے ایک ساتھ مل کر کہا، خوب خوب، تم نے خوب کہا ہے، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا اور کفاران قریش یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چل دیے۔ قریشیوں کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں گنگ ہو گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھا گویا سب نشے کے عالم میں ہیں۔ پھر ایک آدمی نے سکوت توڑا اور دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاجر کے تعاقب میں دبے پاؤں چلتا رہا اور باقی آدمی متوقع واقعات کی تفصیل پر گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکلا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل گھبرا گیا اور سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹ کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی، اور تاجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ قریشی جاسوس تھوڑی دیر کے بعد واپس کعبہ میں داخل ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے مجلس میں بیٹھتے ہی کہا، واللہ آج وہ عجیب و غریب معاملہ دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب اپنے گھر سے باہر آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تاجر کا حق ادا کر دو تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ دوسرے دن جب قریش نے ابو جہل کو شرم دلائی اور کہا کہ تم نے محمد کے سامنے ایسی کمزوری کیوں دکھائی، شاید تم بھی ان پر ایمان لانے والے ہو، تو اس نے کہا، میں کبھی ان پر ایمان نہیں لاؤں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں تو میں ڈر گیا کہ اگر میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔